مالدار بنو، مالدار بناؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی دنیا داری پر آگے نہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت سے نکلو۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجوریوں سے پیسے نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ اور مالدار بنو، چونکہ غربت کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ غربت کی چکی سے نکلو، پلان کرو مالدار کیسے بنے، مگر ہاں مالدار بننے کے لیے یہ نہیں کہ آپ جوئے سے مالدار بننے لگے، سود سے مالدار بننے لگے۔ مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا گلا دبا کے مالدار بنے۔ مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کسی کا ہڑپ کر کے مالدار بنے، نہیں۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال سے مالدار بنو، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، تجارت کرو۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت میری قوم کے جوان موبائل میں دیتے ہیں، کاش کہ اتنا ہی وقت وہ تجارت میں دے تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ جو موبائل کا کھلونا ہمارے ہاتھ میں لوگوں نے دیا ہے نا، کوئی محبت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے، وائی فائی کی جو سہولتیں ہیں، محبت نہیں۔ اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے۔ انہیں ہم سے پیار نہیں، سازش ہے۔ ورنہ جتنا انٹرنیٹ کی سہولیات اور گیمز وہ ہمیں دے رہے ہیں، کیا اسرائیل میں بھی اس کی چھوٹ ہے؟ کیا نام نہاد ترقی یافتہ موبائل میں بھی، ممالک میں بھی اس کی وہی چھوٹ ہے، وہی انداز ہے جو ہمیں کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ اگر یہ تجارت کریں گے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ سیاست کریں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ پڑھیں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ کے جنگل سے نکلو۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کی دوستی سے نکلو، ناجائز اور حرام تعلقات سے نکلو، کیرم کی دنیا سے نکلو، جوئے کی دنیا سے نکلو، حرام کی دنیا سے نکلو، اور اپنے لیے ایک ہدف طے کرو کہ آپ کو مالدار بننا ہے، لیکن کیسے؟ حلال کما کر۔ چھوٹی سی روزی بھی کمانے میں شرم محسوس مت کرنا، چھوٹی سی تجارت کرنے میں بھی شرم محسوس مت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے رہتا ہے، اللہ اس کو گمان سے بڑھ کر عزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، چوری کرنے میں شرم ہے، تجارت کرنے میں نہیں، پاکٹ مارنے میں شرم ہونی چاہیے، حلال کمائی میں نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں اور ملک شام کے مارکٹ میں حضور کھڑے رہتے ہیں، جب اللہ کے حبیب مارکٹ میں کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں مارکٹ میں کھڑے نہیں رہ سکتے؟ مگر یاد رکھیں، آج میری قوم کے جوان سوچتے ہیں پہلے ہی دن سے بڑا کاروبار ملنا چاہیے۔ نہیں، آدمی چھوٹے سے ترقی کرتا ہے اور پھر حرام کے ذریعے مالدار نہ بنو۔ حرام زیادہ آتا نظر آتا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، اور حلال دیر سے آتا ہے، دیر تک آتا ہے، اس میں برکت ہے۔ دیکھو، کتے کے بچے جو وہ درجنوں کی تعداد میں سال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی مذہب میں کتا ذبح کرنے کی اجازت نہیں، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں کتا نہیں کھایا جاتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائے، کتے ذبح نہیں ہوتے لیکن پیدا درجنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، پھر بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ لوگ کتوں کے اللہ اکبر ریوڑ نہیں بناتے، مگر قربان جائیں، بکریاں تو جو ہے وہ درجنوں نہیں پیدا ہوتی، سال میں 2-3 پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی عرب ذبح کر رہا ہے، عجم ذبح کر رہا ہے، یمن ذبح کر رہا ہے، شام ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر رہے ہیں۔ مگر کسی سال آپ نے یہ اعلان سنا، اس سال بقرعید پر بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑی قلت چل رہی ہے؟ کبھی سنا نہیں سنا؟ اللہ اکبر! کتے درجنوں میں پیدا ہو پھر بھی ریوڑ نہیں بنتے، بکریاں اللہ اللہ درجنوں میں نہیں بلکہ چند پیدا ہوتی ہے، پھر بھی ریوڑ ہے، جنگل کے جنگل بھرے ہیں، قربانیاں بھی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسری چیز، جوے سے، شراب سے، ان ساری کمائی سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رکھتا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں برکت رکھتا ہے۔ کیسے برکت رکھتا ہے؟ یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا 8 بیٹے چھوڑ کے مرا، 12 بیٹے چھوڑ کے مرا، بعض نے کہا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، لیکن اللہ یزید سے ناراض ہے، 14 چھوڑ
کے مرا، پھر بھی یزید کی نسل نظر نہیں آتی۔ امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، مگر آج بھی مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین نظر نہ آتی ہو۔ پتا چلا اللہ کی رضا میں برکت ہے تو حرام ذریعے سے مال نہ کماؤ، حلال ذریعے سے مالدار بنو، اچھے مالدار۔ آپ کہیں گے معاذ اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا رسول اللہ تو غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے۔ میں نے کہا وہ دجال ہے، دجال جو میرے نبی کو نادار، مفلس اور غریب کہتا ہے۔ حضور کوئی غریب نہیں تھے، میں کیسے ان کو غریب کہوں؟ کیونکہ کسی کا مال کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک، جائیداد کا مالک، کوئی گھر کا مالک، کوئی گاؤں کا مالک، کوئی ریاست کا مالک، کوئی ملک کا مالک، لیکن میرے نبی کی مال کی اور دولت کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، آسمانوں کا بھی مالک بنایا، عرش کا بھی مالک بنایا، جنت کا بھی مالک بنایا، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آپ اندازہ کریں وہ رسول، یہ تو بات عقیدت کی ہوئی، حضور ایک ایک مانگنے والے کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے، جنگل بھر بھر کے بکریاں۔ آج آپ کا کروڑ پتی آدمی بھی کسی کو جنگل بھر کے بکری بھیک میں دیتا ہے؟ مانگنے والے آتے درہم و دینار اتنے دیتے ہیں کہ مانگنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، تو اللہ کے رسول فرماتے کوئی بات نہیں، اگر تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اٹھانے کے لیے میں تجھے غلام بھی عطا کرتا ہوں۔ تو لوگ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال فرما دیں گے، اگر مالا مال ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور علماء سے پوچھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمدنی لاکھوں میں تھی، ظاہری درہم و دینار کی آمدنی لاکھوں میں تھی، ہاں پھر حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ یہی خاص بات، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا کہ وہ غریبوں کے بھی نبی تھے اور وہ مالداروں کے بھی نبی تھے۔ پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھا تاکہ ہم جیسے غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیں۔ اگر ہمیں کوئی فاقے میں دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اس کی اوقات یہ کہ بھوکا مر رہا ہے، بلکہ فاقے میں دیکھ کر لوگ کہیں کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ بکری کا گوشت کھانے والوں کو کوئی مغرور فرعون اور نمرود سے تشبیہ نہ دے۔ بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ اعلیٰ کھانا کھانا بھی مالداروں کے لیے سنت ہو جائے، کوئی ان کو بھی تانا نہ دے۔ پیون کا اس لیے پہنا تاکہ غریبوں کے لیے سنت ہو جائے، اور ایک ایک جبہ کبھی یمن کا پہن رہے ہیں، کبھی شام کا پہن رہے ہیں، بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا 27 اونٹ دے کر میرے نبی نے ایک ایک جبہ بھی خریدا، 27 اونٹ دے کر۔ اگر ایک اونٹ کی قیمت 40-50 ہزار بھی پکڑ لیں تو 5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا قیمت، آپ بلکہ اور بھی زیادہ جاتی ہے۔ اندازہ فرمائے مسلمانوں، غور کرو، اور اگر 20 ہزار کہیں پکڑ لیں تو بھی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 27 اونٹ دے کر بھی لباس پہنا۔ پھر دیکھیں امام اعظم تاجر ہے، غوث اعظم تاجر ہیں، آپ ذرا غور تو کریں، سرکار غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا روحانیت کا کوئی تاجدار نہیں تھا، تو جیسے ان سے بڑا کوئی روحانیت کا تاجدار نہیں تھا، غوث پاک سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا۔ پورے بغداد میں اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ تو مالدار بنیے، محنت کیجئے، کاوش کیجئے۔